آپ سب خیریت سے ہوں گے. اسٹوری جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے مزید انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں. آپ کا ایک لائک ایک سبسکرائب ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بہت ہے. تو آج پہلی بار ہماری ایپیسوڈ وائس اوور کے ساتھ آ رہی ہے، تو امید ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو انجوائے کریں گے اور اپنا ریویو دینا نہیں بھولیں گے. سو لیٹس اسٹارٹ. کلاس ختم ہوتے ہی ہیرا نے اپنا اسائنمنٹ سبمٹ کروایا اور کیفے کی طرف چلی گئی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کھانے کے لیے لیتی، حنان کیفیٹیریا میں داخل ہوا. خیریت ہے ہیرا میڈم، آج آپ کلاس ختم ہوتے ہی سیدھا کیفیٹیریا میں آ گئی؟ ہاں، وہ مجھے بھوک لگ رہی تھی تو بس اس لیے سیدھا یہاں آ گئی. ارے واہ یار، مجھے تو لگا تھا آپ ہوا کھا کر گزارا کرتی ہوں گی. یہ تو مجھے نئی بات پتہ چلی ہے کہ آپ کو بھوک بھی لگتی ہے. حنان، ہیرا نے گھور کر حنان کو پکارا. جی ہیرا. حنان نے بھی ہیرا کی نقل اتارتے ہوئے ہیرا کا نام پکارا. حنان، مجھے سچ میں بھوک لگ رہی ہے. میں نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا اور صبح بھی جلدی میں بغیر ناشتے کی ہی آ گئی. حد ہوتی ہے ہیرا لاپرواہی کی، اتنی بھی کیا مصروفیات کی کھانا کھانے کا ٹائم بھی نہیں ملا. حنان نے فوراً سیریس ہو کر کہا. چلو جاؤ، تم جا کر بیٹھو، میں آج جا کر تمہارے لیے اپنی پسند کی چیز لے کر آتا ہوں. ہیرا جا کر کونے والی ٹیبل کے چیئر پر بیٹھ گئی اور دور سے ہی بہت غور سے حنان کو دیکھنے لگی. یہ احساس بہت نیا تھا اس کے لیے کہ کوئی اس کی اتنی فکر کر رہا ہے. کہاں وہ 2-3 دن تک بھوکی رہتی تھی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ بھوکی ہے، اور کہاں اس کے لیے ایک رات بھوکے رہنے پر کوئی تڑپ اٹھا. حنان کے چہرے پر جو فکر، جو تڑپ اس کے کچھ کھائے بغیر رات گزارنے پر آئی تھی، ایسی تڑپ تو اس نے اپنے لیے دیکھی ہی نہیں تھی. تیمور بھائی اس کا بہت خیال کرتے تھے، لیکن یہ احساس کچھ نیا تھا. واقعی سچ کہا ہے کسی نے، چاہے جانے کا احساس کسی کو چاہنے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. انسان خود کو خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگتا ہے. اگر کوئی آپ کی فکر کرے، آپ کی تکلیف اس کو بھی محسوس ہو، تو واقعی زندگی لگتی ہے. انسان پھر بڑے سے بڑا دکھ بھی ہنس کر جھیل سکتا ہے. اچانک حنان نے ہیرا کے بالکل قریب چٹکی بجائی. ہیرا حنان کو دیکھتے ہوئے اپنی سوچوں میں غرق ایک دم سیدھی ہوئی. کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ بہت غور سے دیکھ رہی تھی، کہیں پیار تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ ہیرا شرمندہ سی ہو گئی. ایسا لگا جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو. نہیں، میں کچھ سوچ رہی تھی. حنان کے دل میں بڑی شدت سے خواہش کی تھی کہ ہیرا ہاں کہہ دے. ہیرا کے جواب پر حنان نے اپنے دل کی خواہش کو دباتے ہوئے مسکرا کر کہا. ہاں جانتا ہوں، میں ہوں ہی اتنا خوبصورت کہ لڑکیاں اکثر مجھے دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتی ہیں. اوہ ریئلی؟ ہیرا نے طنز کرنے والے انداز میں کہا. دل میں اس نے حنان کی بات سے اتفاق کیا تھا. وہ واقعی اتنا حسین تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کے پیار میں پڑ سکتی تھی. لمبا قد، گورا رنگ، خوبصورت چہرہ اور خوبصورت انداز میں سیٹ کی ہوئی اس کی بیٹ، جو اس کو ایک رابدار اور مغرور شخص دکھاتی تھی. دیکھنے میں ہی وہ غصے والا انسان لگتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ ہیرا نے اب تک اس کا وہ روپ نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی حنان چاہتا تھا کہ ہیرا اس کا دوسرا روپ دیکھے. اور سب سے خوبصورت اس کی آنکھیں، اوشن بلو کلر کی، کہ کوئی بھی ان کے شہر میں آ جائے. ایسے ہی تھوڑی پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں اس پر فدا تھیں اور اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہیرا کو ایک بار پھر کچھ سوچتے ہوئے دیکھ کر حنان نے دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی. کہاں کھو جاتی ہو بار بار؟ چلو یہ کھاؤ. دیکھو، میں اپنی فیوریٹ فروٹ سیلیڈ لے کر آیا ہوں تمہارے لیے. ہیرا نے فروٹ سیلیڈ کی طرف دیکھا اور پھر حنان کی طرف دیکھا. تمہیں پورے کینٹین میں یہی چیز پسند ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ تمہیں فروٹس نہیں پسند؟ نہیں. اچھا، جبھی تم اتنی نازک سی ہو. چلو کھاؤ، یہ اچھی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہیں. اب سے تمہیں روز یہ کھانا ہے، بلکہ میں خود روز تمہیں اپنے سامنے بٹھا کر کھلاؤں گا. ہیرا نے منہ کے برے زاویے بناتے ہوئے فروٹ سیلیڈ کو دیکھا. اب اتنی بھی بری نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھ رہی ہو. ایک بائٹ لے کر تو دیکھو، اس کا ذائقہ واقعی بہت اچھا ہے. حنان نے مسکراتے ہوئے کہا. تو ہیرا نے مشکوک نظروں سے فروٹ سلاد کی طرف دیکھا، پھر ٹیڑھے میڑھے منہ بناتے ہوئے ایک بائٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا. حنان بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک رہا تھا. ہیرا کے وہ معصوم اور بچوں جیسے تاثرات اس کے لیے اپنی ہنسی قابو میں رکھنا ناممکن بنا رہے تھے. جیسے ہیرا نے فروٹ سلاد کی طرف ایک لقمہ منہ میں ڈالا، اس کے چہرے کے تاثرات لمحہ بلمحہ بدلنے لگے.
پہلے حیرت، پھر سوچ اور آخر میں ہلکی سی پسندیدگی۔ حنان بے صبری سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ کیسی لگی؟ ہیرا نے کھاتے کھاتے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ بولی، حنان، ناٹ بیڈ، یہ اتنی بھی بری نہیں ہے۔ بس پھر کیا تھا، حنان کو اتنی دیر سے رکی ہوئی ہنسی کا بندھن ٹوٹ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، اس کے کہکو بھری ہنسی پورے ماحول میں بکھر گئی۔ ہیرا، تم واقعی میں بہت فنی ہو یار۔ ہیرا نے جلدی جلدی لقمہ نکلا اور مصنوعی غصے سے اسے بولا، لیکن جب حنان کی ہنسی تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی تو اس کے لیے اپنے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند لمحوں بعد دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ آس پاس بیٹھے لوگ حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں لگ رہا تھا کہ دونوں دنیا کے سب سے بے فکر لوگ یا پھر واقعی پاگل ہیں، مگر ان دونوں کو اس وقت دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہنستے ہنستے اچانک حنان کی نظریں ہیرا پر ٹھہر گئیں اور پھر وہ ہنسنا بھول گیا۔ شاید یہ پہلی بار تھا جب اس نے ہیرا کو اتنا کھل کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی ہنسی کسی مدھم جھرنے کی موسیقی جیسی تھی جو دل کے سنسان گوشوں میں اتر کر انہیں زندگی بخش دیتی ہے۔ اس کے گلابی لبوں پر سجی مسکراہٹ چاندنی رات میں کھلنے والی کسی نایاب پھول کی مانند تھی۔ اس کا دودھیا چہرہ خوشی کی روشنی سے یوں دمک رہا تھا جیسے صبح کی پہلی کرن شبنم کے قطروں پر ٹھہر گئی ہو۔ بغیر کسی بناوٹ، بغیر کسی میک اپ کے بھی وہ ایسی حسین لگ رہی تھی کہ جیسے قدرت نے فرصت کے لمحات میں اسے محبت سے تراشا۔ حنان کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئیں۔ واقعی کیا کوئی ہنستے ہوئے اتنا خوبصورت بھی لگ سکتا ہے؟ اس لمحے ہیرا صرف ایک لڑکی نہیں لگ رہی تھی بلکہ ایک ایسا خواب تھی جسے دیکھ کر آنکھیں چپکانے کو دل نہ چاہے۔ حنان کے دل میں بے اختیار ایک شعر ہوتا ہے، وہ ہنس پڑے تو چاندنی رنگ بدلنے لگتی ہے، وہ ہنس پڑے تو چاندنی رنگ بدلنے لگتی ہے، وہ مسکرا دے تو گلیوں میں بھی خوشبو اترنے لگتی ہے۔ اور شاید اسی لمحے حنان کو احساس ہوا کہ بعض لوگ خوبصورت نظر نہیں آتے بلکہ دل میں اتر جاتے ہیں۔ ہیرا نے اچانک محسوس کیا کہ حنان مسلسل اسے دیکھے جا رہا ہے۔ اس کی ہنسی یکدم تھم گئی اور وہ ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ بولی، کیا ہوا حنان، ایسے کیا دیکھ رہے ہو اور کہاں کھو گئے؟ حنان چونک کر جیسے خیالوں کی دنیا سے واپس آیا۔ ہاں نہیں، کہیں نہیں۔ پھر فوراً موضوع بدلتے ہوئے بولا، اچھی لگی نا؟ میں نے کہا تھا نا کہ فروٹ سیلڈ بہت مزے کی ہوتی ہے، اب تو روز کھانی پڑے گی تمہیں۔ جی بالکل نہیں، ہیرا نے مصنوعی خفگی سے کہا تو حنان ہنس پڑا۔ یوں ہنسی مذاق اور خوشگوار باتوں کے درمیان دونوں نے اپنا لنچ مکمل کیا۔ وقت جیسے پڑ لگا کر اڑ گیا تھا۔ پھر اگلے لیکچر کا خیال آتے ہی دونوں کلاس روم کی طرف بڑھ گئے۔ دوسری طرف حمدان اپنا سارا کام مکمل کر کے وطن واپس لوٹ رہا تھا۔ جہاز کی کھڑکی سے بادلوں کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر بار بار مسکراہٹ آ رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد وہ اپنے بہترین دوست حنان سے ملنے والا تھا۔ ان کے درمیان پیدا ہونے والی ساری غلط فہمیاں بھی ختم ہو چکی تھیں اور اب دل میں صرف ملاقات کی خوشی تھی۔ طویل 16 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد آخرکار اس نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا۔ وہ سیدھا ایئرپورٹ سے کیب لے کر یونیورسٹی روانہ ہو گیا۔ آخر کتنے مہینے گزر گئے تھے حنان کو گلے لگائے ہوئے۔ کیب یونیورسٹی کی مرکزی گیٹ کے سامنے رکی تو حنان جلدی سے باہر نکلا اور خوشی خوشی یونیورسٹی کے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں بے اختیار چاروں طرف حنان کو تلاش کرنے لگی۔ گراؤنڈ میں وہ کہیں نظر نہیں آیا، شاید کیفیٹیریا میں ہوگا یا کلاس میں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے کیفیٹیریا کی طرف مڑنے لگا کہ اچانک کسی سے ٹکرا گیا۔ اوہ سوری، سامنے نظر پڑی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ حنینا، وقت جیسے اچانک رک گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دل کے وہ زخم پھر سے ہرے ہو گئے جنہیں وہ بڑی مشکل سے بھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دل کے کسی بھولے ہوئے کونے میں دفن یادیں پھر سے سر اٹھانے لگی۔ بے اختیار اسے یہ شعر یاد آ گیا، نظروں سے نظر کیا ملی، موسم بدل گیا، نظروں سے نظر کیا ملی، موسم بدل گیا، دل میں چھپا ہوا کوئی زخم پھر مچل گیا۔ سوچا تھا ختم ہو چکی داستان دل مگر، سوچا تھا ختم ہو چکی داستان دل مگر، ایک شخص سامنے آیا اور ماضی بھول گیا۔ کیا
छाई, हैरत देख कर पूछा, मुझे देख कर इतने हैरान क्यों हो गए? हमदान ने फ़ौरन नजरें चुराई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस हन्नान से मिलने जा रहा था और अचानक तुम सामने आ गई। तो हन्नान का नाम सुनते ही हुनैना के चेहरे के तासुरात बदल गए। इस नाम से उसे अजीब सी चिढ़ थी। वो तो चाहती थी कि हमदान की गुफ्तगू में सिर्फ उसका जिक्र हो, लेकिन हमदान की दुनिया में आज भी हन्नान की अहमियत पहले नंबर पर थी। हुनैना के अंदर हसद की एक चिंगारी भड़क उठी। बगैर कुछ कहे वो तेज़ी से उसके सामने से गुजरी और गुस्से से कदम पटकती हुई GCR गर्ल्स कॉमन रूम की तरफ बढ़ गई। हमदान चंद लम्हे वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा, फिर आहिस्ता से एक ठंडी सांस भर ली। हुनैना सीधा GCR पहुंची। जैसा कि उसे यकीन था, अलीज़ा वहीं मौजूद थी। अलीज़ा सुकून से बैठी हुई अपने नोट्स देख रही थी कि अचानक हुनैना उसके सर पर आ खड़ी हुई। मैंने तुमसे एक काम कहा था। हुनैना की सख्त आवाज़ सुनकर अलीज़ा घबरा गई। उसे लगा था कि हमदान की गैर मौजूदगी के साथ ही ये मसला ख़त्म हो गया, मगर किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। वो हमदान यहाँ नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकी। हुनैना के होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट हुई। हमदान वापस आ चुका है। अलीज़ा का दिल धड़कना भूल गया। और इससे पहले कि वो हन्नान तक पहुँचे, तुम जाओ और वही करो जो मैंने कहा था। जो दिखाने को कहा है वो दिखाओ, और जो कहने को कहा है वो कहना मत भूलना। हुनैना, एक बार फिर सोच लो, ये सब गलत है। अलीज़ा ने आखिरी कोशिश की, लेकिन हुनैना की आंखों में ज़िद और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। अलीज़ा, मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। उसकी आवाज़ बर्फ़ की तरह सर्द थी। जितना कहा है उतना ही करो। अलीज़ा ने बेबसी से आंखें बंद कर ली। वो जानती थी कि अब इनकार का कोई फ़ायदा नहीं है। मजबूरन वो उठ खड़ी हुई, मगर उसे क्या मालूम था कि उसके एक कदम से ऐसे तूफ़ान की इब्तदा होने वाली है जो कई ज़िंदगियों का सुकून छीन लेगा। और आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलने वाला था। क्या होने वाला था, ये राज अभी वक्त के पर्दे में छुपा हुआ था। प्लीज़ रीडर्स, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना